السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل میں۔ یہ واقعہ سڈنی کے ایک مشہور ساحل بونڈی بیچ کے قریب آرچر پارک میں اس وقت پیش آیا جب بہت سے لوگ یہودی تہوار ہنوکا کی خوشی میں سی پر اکٹھے ہوئے تھے۔ تقریباً شام 6:47 یا 7 بجے کا ٹائم تھا۔ بونڈی بیچ سڈنی، نیو ساؤتھ ویلز، آسٹریلیا میں۔ پولیس کے مطابق 2 حملہ آوروں نے اچانک لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی بارش میں 12 سے 16 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے ایک مبینہ حملہ آور بھی شامل ہے۔ رپورٹیں تھوڑی مختلف بتاتی ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہلاکتیں ہیں، کوئی 15-16، لیکن سبھی نے واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اس حملے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 29 افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ پولیس نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مخصوص گروپ یا برادری کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور ایک 24 سالہ شہری نوید اکرام، جسے پولیس نے شناخت کیا ہے، مبینہ طور پر وہ بونڈی بیچ کے جنوبی مغرب کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ پولیس نے اسے گرفتار یا زخمی حالت میں حراست میں لیا۔ مختلف رپورٹس میں زخموں کی حالت بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ایک حملہ آور جو ہے وہ مر گیا ہے، جس کی عمر ہلاک ہو گیا ہے، تقریباً 50 سالہ مرد تھا، لیکن نام ابھی حکام نے باضابطہ نہیں بتایا۔ واقعے میں ایک عام آدمی جس کا نام احمد بتایا جاتا ہے بہت ہی بہادری سے سامنے آیا، جس نے ایک حملہ آور سے فائرنگ کی، چھینی ہوئی بندوق چھین لی اور اسے قابو کیا۔ نتیجتاً شاید دوسرے لوگوں کی جانیں بچ گئیں۔ بالکل، کافی لوگ بچے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے بہت بہادری دکھائی۔ احمد آل احمد اس کا نام بتایا گیا ہے، اور وہ تقریباً 43 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ سڈنی کا رہائشی ہے۔ واقعے کے وقت وہ اس تقریب میں موجود تھا۔ ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ اس نے ایک بندوق برادر کو پیچھے سے لپیٹا، اسے زمین پر گرا کر ہتھیار چھین لیا اور پھر ہتھیار کو دور رکھ دیا۔ اسے بازو ہاتھ میں گولی لگی ہے، لیکن بہادری سے اس حملہ آور کو روک دیا۔ اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، چونکہ اس کو بھی 2 گولیاں لگی ہیں، اور اس کی بہادری کو سب لوگوں نے بہت سراہا ہے۔ سب نیوز پیپر نے اور میڈیا نے اس کی کافی پذیرائی کی ہے۔ آسٹریلوی وزیراعظم انتھونی البنیزی نے واقعے کو انتہائی افسوسناک اور خالص شیطانی قرار دیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور متاثرین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ہب۔ اگر آپ کو میری جو بھی حقیقت سے مبنی میں آپ کو تحریریں بتاتی ہوں پسند ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ایک اور ہے GISI جنرل فیض حمید کو عدالت سے سزا یافتہ۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فوجی احتساب کے دار سابق DGIS لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ فیض حمید پر جو الزام تھے وہ تھے انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، سرکاری اختیارات کا غلط استعمال کیا اور احساس دستاویزات غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھی۔ فوجی ذرائع کے مطابق انہیں مکمل صفائی کا موقع دیا گیا۔ وکیل، گواہ اور اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ یہ مقدمہ تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا، اور اب فوج نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ احتساب سب کے لیے ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ایک شخص کے لیے بلکہ پورے سسٹم کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی سخت احتساب ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم آپ تک صحیح نیوز پہنچا رہے ہیں تو آپ چینل میرا سٹوریز کرائم ہب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ فی الحال یہ 2 میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ حافظ۔